اور پھر علم طبیعیات، ماہیات، سائنس، کیمیا، ہر ایک میدان میں حضرت امام جعفر صادق کی تحقیق موجود ہے۔ علم فقہ کے میدان میں حضرت امام جعفر صادق کا اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص جس کا نمایاں کردار موجود ہے فقہ میں اور آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، وہ شخص بھی جب حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لولا السنتان لہلکت النعمان، کہ اگر 2 سال امام ابو حنیفہ جناب امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھتا تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، یعنی مسائل میں جا بجا وہ کیا کرتے، غلطیاں کرتے۔ یہ تو امام جعفر صادق کا فیض تھا کہ 2 سال میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت کچھ سکھا دیا۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نظر میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، حالانکہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن وہ امام جعفر صادق کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ اور امام ذہبی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عباسی دور میں جب ہر طرف امام جعفر صادق کا شہرہ تھا، لوگ جوک در جوک امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے علم کے لیے، ہر ایک فیض کے لیے وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس وقت عباسی خلیفہ نے امام اعظم کو اصرار کیا، بار بار کہا کہ کچھ سوالات لے کے جائیں جو دقیق ہوں، جو پریشان کن ہوں، جو مشکل ہوں، وہ سوال لے کر جناب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے وہ سوال کریں تاکہ وہ پریشان ہو جائیں، وہ پشیماں ہو جائیں، اس سے ان کی عزت میں کوئی کمی آ جائے۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا عباسی خلیفہ کا۔ جب اس نے وہ سوالات لکھ کر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت امام اعظم کو بھیجا تو امام اعظم کہتے ہیں کہ وہ مشکل ترین سوال تھے، میں جب گیا تو مجھ پہ تو ایک وقت میں ہیبت طاری ہوگی۔ امام اعظم پہلے بھی معتقد تھے، وہ حضرت امام جعفر صادق کو پہلے بھی اپنا راہبر مانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک عباسی خلیفہ کا ایک اصرار تھا، بار بار آپ جا کے وہاں ان سے یہ سوال کریں، پوچھیں، تو اس وجہ سے آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مسائل تو حل ہو جائیں گے، امام جعفر صادق کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آنے والی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب وہ سوال پیش کیے تو امام جعفر صادق کہنے لگے کانا یقول فی المسألۃ، آپ نے وہ مسئلہ شروع کیا تو آپ کہنے لگے کہ یقولون فی المسألۃ اہل المدینۃ کذا و کذا، کہ اہل مدینہ اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں انتم تقولون فی المسألۃ کذا و کذا نحن نقول فی المسألۃ کذا و کذا۔ فرمایا آپ کے مسئلوں کا اتنا ہی حل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس جو آپ نے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس مسئلہ میں اہل مدینہ یہ کہتے ہیں، تم یہ کہتے ہو، ہماری رائے یہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں اہل مدینہ یہ بات کہتے ہیں اور تم یہ بات کہتے ہو، ہم یہ رائے رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے وہ مسئلے کا جواب بھی دیا، اس میں جو اہل مدینہ جس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بھی آپ نے بات بتائی، جو ابو حنیفہ جس مسئلے میں جو کچھ ذہن رکھتے تھے، رائے رکھتے تھے، وہ بات بھی آپ نے بتا دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ تو صرف مسائل کا علم نہیں رکھتے بلکہ لوگوں کے اختلافات کو بھی جانتے ہیں کہ امام مالک کا موقف یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، امام جعفر صادق کا اپنا موقف یہ ہے۔ ہر ایک کی دلیل بھی حضرت امام جعفر صادق کو ازبر تھی۔ یہ آپ کا میدان تھا، فقہ میں آپ کے کارنامے تھے۔ امام مالک حدیث کے میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ کام کیا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی بارگاہ